لیکن اس میچ میں ایک اور پرفارمنس بڑی اچھی ہوئی, وہ تھی محمد شامی کی. جی ٹھیک ہے, میں اس کی طرف میرا دھیان پتہ ہے کیوں تھا, اس کو دیکھنا ہے. کیوں, یہ ہنسے سمجھ گئے کیوں, کیونکہ جو پاکستان کا فاسٹ بولر انفٹ ہو کے جب پاکستان ٹیم میں آتا ہے نا, بہت اچھی بات, ٹھیک ہے, نہ اس سے بھاگا جاتا ہے, نہ اس سے آؤٹ ہوتے ہیں, نہ اس کا پیس ہوتا ہے, نہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جب شامی آیا یا اس سے پہلے بمراہ جب آیا, آپ دیکھ لیں جیسے چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے ہیں. اچھا تو آتے ہی 5 آؤٹ کیے, آتے ہی اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھے, اس کا رن اپ دیکھے, اس کا پیس دیکھے. سر اس کی وجہ کیا ہے, اس کی آپ مجھے تھوڑی سی وجہ بتائیں. سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے, ہمارے پاس مسورز بھی ہیں, ہمارے پاس ریہیب بھی ہے, ہمارے پاس 11 رکنی کوچنگ اور مینجمنٹ سٹاف بھی ہے, ہمارے پاس 6 رکنی ہے نا, ہمارے پاس سلیکشن کمیٹی سب کچھ ہے. تو ان کے بالرز اتنا تگڑا کم بیک کیوں کر رہے ہیں اور ہمارا بالر 80% فٹ کیوں ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے, ہمارا لڑکا جب انفٹ ہوتا ہے نا, وہ سیدھا اس کو بزنس کلاس کی فلائٹ کراتے ہیں, انگلینڈ بھجوا دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا میڈیکل پینل تھکا ہوا, ہمارے ٹرینر تھکے ہوئے. کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں بالکل بالکل یار, اس میں میں کیا غلط بولوں گا, آپ کا ہر پلیئر تو باہر جا کے فٹ ہو رہا ہے, آپ کا سائم ایوب باہر جا کے فٹ نہیں ہو رہا. صحیح کیا ڈاکٹر نہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, تب کیا جو ہڈی کا فریکچر ہوا ہے یا جو بھی ہو پاکستان میں نہیں ہو سکتا کچھ, ٹھیک ہے نا, مطلب یعنی جو ہوتا ہے باہر جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جب ہمارے لڑکا فٹ ہوتا ہے, کیا وہ پراپر فرسٹ کلاس کرکٹ کا میچ کھیلتا ہے؟ شامی کھیلا, شامی نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا میچ کھیلا. اس کے بعد او ڈی آئی, ان کی جو لسٹ ہے کہ او ڈی آئی وہ کھیلا, اس نے پراپر اپنی فٹنس شو کی, تب جا کے ٹیم میں وہ آیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.